حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں دو شخص حاضر ہوئے۔ ایک نے یہ دعویٰ کیا کہ اس دوسرے شخص کی بکریاں رات کو میرے کھیت میں گھس گئی اور انہوں نے میرا سارا کھیت کھا لیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ دیا کہ سب بکریاں کھیت والے کو دے دی جائے۔ ان بکریوں کی قیمت کھیت کے نقصان کے برابر تھی۔ جب وہ دونوں شخص واپس ہوئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے راستے میں ملاقات ہو گئی۔ ان دونوں نے سلیمان علیہ السلام کو حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ سنایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس فیصلہ سے بہتر ایک اور فیصلہ بھی ہے۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر شریف 11 برس کی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جو سلیمان علیہ السلام کے والد تھے، جب اپنے صاحبزادے کی یہ بات سنی تو سلیمان علیہ السلام کو بلا کر یہ دریافت فرمایا کہ بیٹا وہ کون سا فیصلہ ہے جو بہتر ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا وہ یہ ہے کہ بکریوں والے اس کھیت کی کاشت کرے اور جب تک کھیتی اس حالت کو پہنچے جس حالت میں بکریوں نے کھائی ہے اس وقت تک کھیتی والا بکریوں کے دودھ وغیرہ سے فائدہ اٹھائے، اور کھیتی اس حالت میں پہنچ جانے کے بعد کھیتی والے کو کھیتی واپس کر دی جائے، بکریوں والے کو اس کی بکریاں واپس کر دی جائے۔ یہ فیصلہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی پسند فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یہ دونوں فیصلے از روئے اجتہاد تھے۔ معلوم ہوا کہ اجتہاد کرنا انبیاء کرام کی سنت ہے، انبیاء کرام کی سنت ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں دو عورتیں تھیں، دونوں کے گود میں دو بیٹے تھے۔ وہ دونوں کہیں جا رہی تھی کہ راستے میں ایک بھیڑیا آیا اور ایک کا بچہ اٹھا کر لے گیا۔ وہ عورت جس کا بچہ بھیڑیا اٹھا کر لے گیا تھا دوسری عورت کے بچے کو چھین کر بولی کہ یہ بچہ میرا ہے، بھیڑیا تیرے بچے کو اٹھا کر لے گیا ہے۔ بچے کی ماں نے کہا بہن اللہ سے ڈر، یہ بچہ تو میرا ہے، بھیڑیے نے تیرے بچے کو اٹھایا ہے۔ ان دونوں میں جب جھگڑا بڑھ گیا تو دونوں حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں حاضر ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے وہ بچہ بڑی عورت کو دلا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا ابا جان ایک فیصلہ میرا بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ چھری منگوائی جائے، میں اس بچے کے 2 ٹکڑے کرتا ہوں اور آدھا بڑی کو اور آدھا چھوٹی کو دے دیتا ہوں۔ یہ فیصلہ سن کر بڑی تو خاموش رہی اور چھوٹی بولی کہ حضور آپ بچہ بڑی کو ہی دے دے لیکن خدا را بچے کے ٹکڑے نہ کیجئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بچہ اسی چھوٹی کا ہے جس کے دل میں شفقت مادری پیدا ہو گئی، چنانچہ وہ بچہ چھوٹی کو دے دیا گیا۔ فتح الباری صفحہ نمبر 268 اور مشکات شریف صفحہ نمبر 500 پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار عالی میں ایک آدمی گھبرایا ہوا حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا حضور ہوا کو حکم دیجئے کہ مجھے سرزمین ہند میں پہنچا دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بات کیا ہوئی، یہاں سے کیوں جانا چاہتے ہو؟ اور وہ کہنے لگا حضور ابھی میں نے ملک الموت کو دیکھا ہے جو مجھے گھور کر دیکھ رہا تھا، وہ دیکھیے وہ مجھے گھور رہا ہے، حضور میری خیر نہیں، مجھے ابھی ہند پہنچا دیجئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا، وہ ہوا فوراً اس کو ہندوستان چھوڑ آئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا حضور سنا آپ نے اس آدمی کا قصہ، خدا کا مجھے حکم تھا کہ اس شخص کی جان سرزمین ہند میں قبض کرو۔ میں حیران تھا کہ اس کی جان ہند میں قبض کرنے کو فرمایا گیا ہے اور وہ یہاں آپ کے پاس کھڑا ہے۔ میں اسی حیرانی میں اسے دیکھ رہا تھا کہ خود ہی اس نے ہند جانے کی تمنا ظاہر کر دی، چنانچہ ادھر آپ نے ہوا کو حکم دیا اور اسے اڑا کر ہند لے گئی ہے، اور ادھر میں اس کے پیچھے گیا اور جس وقت وہ سرزمین ہند پر اترا ہے اس کا وقت آ چکا تھا، اسی وقت میں نے وہاں اس کی جان قبض کر لی ہے۔ موت سے بھاگنا مشکل ہے، جہاں پہنچو یہ آ جائے گی۔